بھائی شوق پیدا کریں، دائیں بائیں والوں کو شوق دیں، توانائی پیدا کریں، کوشش کریں کوئی مایوس نہ ہو۔ جو بچے نہیں پڑھ رہے ان کو ہم بڑی مایوسی پھیلاتے ہیں طالب علموں کے بارے میں، بیٹے پڑھ لیں کے کون سی نوکری ملتی ہے تو ابھی سے کام کر۔ بھائی ضروری ہے کہ ڈگری بندہ نوکری کے لیے حاصل کرے؟ پڑھا لکھا آدمی تجارت بھی کرتا ہے تو صحیح کر کے کرتا ہے۔ پڑھا لکھا آدمی اگر کوئی کاروبار بھی کرتا ہے تو اس کا رویہ ان پڑھ آدمی سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ ایک بات اور آپ سے کرنی ہے، اس پر بھی آپ سے تھوڑی سی توجہ لینی ہے، توجہ کریں گے تھوڑی سی میری بات؟ ایک گزارش ہے، دینی لوگوں کو لوگ بڑا مایوس کرتے ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے گا؟ جو طالب علم مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا رویہ ٹھیک ہے، ختم پہ بلاتے ہیں نا لوگ تو توہین کرتے ہیں، رویہ درست ہے، لائنوں میں لگا کے لوگ کھانا دیتے ہیں۔ مطلب مجھے بتاؤ کہ آپ نے ایم پی اے کو گھر بلایا اور دیر ہو جائے لیٹ، آپ اسے کہیں گے کہ آدھا گھنٹہ ذرا اور تھوڑی دیر بیٹھ جا، 2-3 چلے میں بات محبت کی ہو رہی ہے تو محبت میں کرتا ہوں، اس کو آپ کہیں گے کہ ایک دفعہ تجھے سورت ملک سناتے ہیں ذرا بیٹھ؟ دیانتداری سے بتانا بیٹھے گا؟ جی کہو آتا ہی دیر سے ہے، وہ آتا ہی دیر۔ طالب علموں کو بلایا جاتا ہے، پھر پابندی لگاتے ہیں آپ لوگ کہ پورا ہی قرآن شریف پڑھ کے اٹھنا ہے۔ قاری صاحب مجبور ہوتے ہیں اس لیے کہ چودھری صاحب نے کہہ دیا، مطلب چھٹی بھی ہو سکتی ہے مسجد سے، یہ مجبوری ہوتی ہے، جانا پڑتا ہے۔ آپ کا ایک اصول بنا بھی لیں کہ جناب نہیں جانا، تو ہر آدمی تو اتنا پاورفل نہیں ہوتا کہ وہ کسی چودھری کو منع کر سکے۔ مذہبی طالب علموں کو ہم نے بڑا مایوس کیا۔ میری جماعت میں نعت خواں کو بہت پروٹوکول ملا، حالانکہ اس بیچارے کے پلے سوائے سر کے اور کوئی شے نہیں۔ اچھی بات ہے، آپ عزت دیں، پیار کریں، محبت کریں، حضور کی نعت سنیں، لیکن اگر سر کی عزت کرتے ہو تو نبی پاک کی حدیث کی بھی عزت کرو۔ جو تفسیر بیان کر رہا ہے اس کا بھی خیال کرو، جو سویرے آپ کے بچوں کو علی بات آسا پڑھا رہا ہے اسے بھی مایوس ہے، اس پر بھی تھوڑا پیار کرو، وہ آپ کی کئی نسلوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ ہم نے نا مذہبی طبقات کو بڑا مایوس کیا، اس کا نقصان پتہ کیا ہوا ہے؟ میلوں تک مستند عالم نہیں ملتا، میلوں تک تمیز کرنے والے ہر گاؤں میں بیٹھ گئے، وہ ساری جگہ ملتے ہیں، دم کرنے والے بڑے ہر چیز والے لوگ ملتے ہیں، لیکن مستند لوگ جو قرآن و سنت کا عرق نچوڑ کر قوم تک پیش کریں ان کی تعداد بڑی کم ہو گئی۔ آپ یقین کریں کچھ جگہوں پہ نہیں جا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، لیکن جب لوگوں کی بات سنتے ہیں تو تڑپ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے مایوسی پھیلائی، ہم نے دین کے علم والوں کو، اور باللطف کی بات یہ ہے کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے اس پہ سوال جواب کم ہو رہے ہیں، جو صحیح کر رہا ہے اس پہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی اس کا ہنسنا بھی رونا بھی ہر چیز نوٹ ہوتی ہے کہ آپ نے تو ایسے کہا تھا ویسے کیوں کر رہے ہیں۔ جو حضور نے فرمایا تھا جو بے حیا ہو گیا وہ تو آزاد ہو گیا جو مرضی کرے، اور جو بیچارہ دائروں میں آ گیا ہے اس کے لیے لوگ مشکلات تھوڑی تھوڑی تسلی دیں۔ جب بچہ عالم دین بننے کے لیے گھر سے نکلے تو اس کو تسلی دیں، پتہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنا انتظام کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب دین کا طالب علم گلی میں چلتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پار اس کے قدموں کے نیچے بچھا دو۔ تو رب کریم کی رحمت اتنا اس کا پروٹوکول کر رہی ہے تو ہمیں بھی تھوڑا اس سے پیار ہے۔ جب کو بچہ صحیح بتانا، جب کو بچہ کہے کہ میں نے بی ایس سی فرسٹ ڈویژن میں پاس کر لی ہے اور اب میں ایم ایس سی کرنے لگا ہوں تو آنکھیں کھول جاتی ہے نا ایک دفعہ، میڈیکل میں جانے لگا ہوں کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات۔ اور اگر کوئی بچہ کہے کہ میں نے خاصا دوم میں پہلی پوزیشن حاصل کی، پہلی تو گل ہے پوچھنا پڑتا ہے خاصا دوم کیوں ہے، پہلے تو یہ پوچھے گا وہ کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ بتا ہی دے کہ میرے درس نظامی کے سمجھنے 4 سال ہو گئے تو پھر کہیں گے اچھا مولوی صاحب باندھے ہو گئے۔ ایسے نہ کریں، یہ اس نے نا علم کا دروازہ کمزور کیا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ معاشرے میں جن چیزوں کا چلن زیادہ ہوتا ہے، رواج زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کی توجہ ادھر زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ابو درداء فرمایا کرتے تھے کہ جناب عمر فاروق نے مسجد کے امام کی تنخواہ اور صوبے کے گورنر کی تنخواہ ایک برابر کر دی، تو لوگوں نے اپنے بچے باقی جگہوں سے چھڑوا کے اداروں میں داخل کرا دیے۔ یہ ہمیں تھوڑا اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم شاباشی دے دیں۔ میں چونکہ بات سمیٹنا چاہ رہا ہوں تو ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم مایوسی پھیلاتے ہیں، کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں مدارس کی لیکن ان کے اندر طالب علم کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ترتیب سے پہلے لوگ مدارس کی طرف جاتے تھے وہ ہماری شاباشی نہ ہونے کی وجہ سے، حوصلہ نہ دینے کی وجہ سے کمزوری آ رہی ہے۔
اس کمزوری کو دور کریں.